وجیہ سواتی کی عمر 46 سال تھی اور اس کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا۔ MBA تھی۔ امریکا کے سب سے بڑے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر بشیر مہدی کے ساتھ شادی کی اور امریکہ چلی گئی۔ امریکہ، پاکستان اور دبئی تینوں جگہوں پر آنے جانے لگی۔ بے تحاشا پراپرٹی خرید لی۔ اس دوران ڈاکٹر بشیر المہدی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گیا۔ رضوان حبیب سے 2014 میں دبئی میں بزنس وزٹ کے دوران ملاقات ہوئی، اس کی محبت میں گرفتار ہوئی اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ خاتون امیر تھی، خوبصورت بھی تھی، جائیداد کی مالک بھی تھی، کروڑوں روپے کا کاروبار بھی کرتی تھی، جبکہ رضوان حبیب نکما تھا، پراپرٹی کا کام کرتا تھا، بیوی کا پیسہ کھاتا تھا۔ دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ محبت ختم ہو گئی اور جائیداد کی وجہ سے تنازع شروع ہو گیا۔ 2020 میں پراپرٹی کی وجہ سے دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے اور معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ گیا۔ 2021 کے شروع میں وجیہ پاکستان آئی، جھگڑا ہوا اور واپس امریکہ چلی گئی۔ اس نے امریکہ جا کر خاوند کا نمبر بلاک کر دیا۔ DHA راولپنڈی میں اس کا 11 کروڑ روپے کا گھر تھا۔ وجیہ نے وہ مکان اپنے نام ٹرانسفر کرانے کی قانونی کوشش شروع کر دی۔ رضوان حبیب مکان بھی نہیں دینا چاہتا تھا اور اس سے رقم بھی لینا چاہتا تھا۔ رضوان حبیب نے اپنی بہنوں کے ذریعے وجیہ سے رابطہ کیا اور مکان ٹرانسفر کا چکر دے کر اسے پاکستان بلایا۔ یہ 16 اکتوبر 2019 کو اسلام آباد آ گئی۔ رضوان نے اسے ایئرپورٹ سے لیا اور لے کر گھر آ گیا۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ رضوان نے اسے چھری کے وار کر کے اور گلا دبا کر قتل کر دیا۔ لاش کو قالین میں لپیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور اپنے والد کو ہنگو بلایا۔ لاش والد کے حوالے کی اور گھر واپس آ گیا۔ والد لاش کو لے کر خاندانی ملازم سلطان کے گاؤں پیزو گیا۔ دونوں نے سلطان کی بہن کے گھر میں گڑھا کھودا، لاش کو دفن کیا اور واپس اپنے گاؤں لکی مروت چلے گئے۔ اس دوران وجیہ کا بڑا بیٹا عبداللہ والدہ سے رابطے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے والدہ کا فون مسلسل بند ملتا رہا۔ اس نے رضوان کی بہنوں سے رابطہ کیا تو ان کا جواب تھا، تمہاری والدہ ہمارے پاس نہیں آئی۔ 22 اکتوبر کو وجیہ سواتی نے امریکہ واپس پہنچنا تھا۔ یہ نہ پہنچی تو عبداللہ نے اپنے وکیل کے ذریعے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ پولیس نے رضوان کو بلا کر ہلکی سی تفتیش کی اور فائل لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ جج نے پولیس کو طلب کیا۔ پولیس کے پاس تفتیش نہ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں تھی۔ اس دوران امریکی سفارت خانہ بھی متحرک ہو گیا۔ سفارتی اہلکار CPO راولپنڈی ساجد کیانی سے ملے۔ یہ انتہائی سمجھدار اور تجربہ کار پولیس افسر ہیں۔ انہوں نے خود تفتیش شروع کر دی۔ رضوان حبیب کو گرفتار کیا، شک کی بنا پر اس کے والد کو بھی گرفتار کیا اور اس نے تیسرے دن اپنے جرم کو قبول کر لیا۔ رضوان نے بتایا، میرے والد نے مجھے کہا تھا پاکستان میں 50,000 روپے میں کسی کو بھی قتل کرایا جا سکتا ہے، تم یہ رقم ادا کرو اور اس سے جان چھڑا لو۔ میں نے وجیہ کو قتل کر دیا۔ رضوان کی نشاندہی پر لاش برآمد ہوئی، آلہ قتل بھی مل گیا اور رضوان کا والد اور ملازم بھی گرفتار ہوئے۔ رضوان نے انکشاف کیا کہ میں قتل کے بعد پولینڈ میں سیاسی پلان لینا چاہتا تھا۔ میں نے پاسپورٹ بنوا لیا تھا اور پولینڈ جانے کا بندوبست بھی کر لیا تھا، لیکن فرار ہونے سے پہلے ہی پکڑا گیا۔ خاتون اپنی پراپرٹی بچاتے بچاتے جان سے چلی گئی۔ خاوند پراپرٹی کے لالچ میں قتل کے الزام میں گرفتار ہو گیا اور والد بڑھاپے میں لالچ میں شریک جرم بن گیا۔ یہ دونوں سزائے موت اور عمر قید بھگتیں گے اور جس مکان کے لالچ میں اندھے ہو گئے تھے وہ مقدمہ بازی کی نذر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر چیز دنیا ہی میں رہ جاتی ہے۔ کسی چیز کے لیے خود کو نقصان نہ پہنچائیں اور نہ کسی اور کا نقصان کریں۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔